الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و سامعات، آج کے گفتگو کا موضوع ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں. محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اصولی علماء کرام کے یہاں شرط اس چیز پر بولتے ہیں کہ جس کے عدم سے عدم لازم آئے لیکن وجود سے وجود لازم نہ آئے، یعنی جس چیز کی عدم موجودگی سے متعلقہ فعل کالعدم قرار پائے لیکن اس کے پائے جانے سے متعلقہ فعل کا پایا جانا لازم نہ ہو. تو نماز کے صحیح ہونے کی شرائط سے مراد ایسی چیزیں ہیں جن کے پائے جانے پر نماز صحیح ہوگی. یعنی اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو تو نماز صحیح نہیں ہوگی. اور نماز صحیح ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں جس کو میں عرض کر رہا ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو جائے. یہ نماز کی اہم ترین شرط ہے، اس لیے وقت شروع ہونے سے قبل نماز ادا کرنے پر نماز نہیں ہوگی. اس پر تمام علماء کرام کا اجماع ہے، کیونکہ فرمان باری تعالی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یقیناً نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے. سورہ النساء آیت نمبر 103. لہذا نماز کے لیے وقت کا ہونا شرط ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نمازوں کے اوقات مجمل طور پر قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں. چنانچہ فرمان باری تعالی ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. آپ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کریں اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا التزام کیجیے، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، تو اس آیت کریمہ میں زوال شمس سے لے کر رات کے اندھیرے تک، یعنی آدھے دن سے لے کر آدھی رات تک کا ذکر ہے، جس میں 4 نمازیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء آتی ہیں. پھر ان نمازوں کے اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مبارکہ میں تفصیل سے بیان کیے ہیں. دوسری شرط یہ ہے ستر ڈھانپنا، یعنی پردہ کرنا. چنانچہ اگر کوئی شخص
نماز پڑھے اور اس کا سطر کھلا ہوا ہو تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اپناؤ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ جس شخص کے پاس لباس بھی ہو اور لباس پہننے کی قدرت بھی رکھتا ہو، لیکن وہ لباس چھوڑ کر برہنہ حالت میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز فاسد ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نمازیوں کی مختلف اقسام کے لیے سطر کی حد الگ الگ ہے۔ نمبر 1، خفیف سطر یعنی ہلکا پردہ 7 سال کی عمر سے لے کر 10 سال کی عمر تک کے بچے کا سطر ہے، اس میں صرف اگلی اور پچھلی شرمگاہ آتی ہے۔ نمبر 2، درمیانہ سطر، یہ 10 سال اور اس سے بڑی عمر کے بچے کا سطر ہے جو کہ ناپ اور گھٹنے کا درمیانی حصہ ہے۔ نمبر 3، غلیظ سطر، اس سے مراد بالغ اور آزاد عورت کا سطر ہے۔ نماز میں ہاتھ اور چہرے کے علاوہ عورت کا سارا جسم ہی پردہ ہے، سطر ہے، جبکہ قدموں کے ظاہر ہونے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ تیسری اور چوتھی شرط طہارت، یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، حدث سے پاکیزگی اور نجاست سے پاکیزگی۔ جیسے پیشاب پیخانہ کرنے کے بعد وضو وغیرہ کا کرنا اور ہوا خارج ہونے کے بعد وضو کرنا۔ نمبر 1، حدث اکبر اور اصغر سے پاکیزگی، لہذا اگر کوئی شخص بے وضو حالت میں یعنی بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھے تو اس کی نماز تمام علماء کرام کے اجماع کے مطابق صحیح نہیں ہوگی۔ لہذا اس سے پتہ یہ چلا کہ وضو کرنا ضروری ہے، پاکی ضروری ہے، بغیر وضو کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6954۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی بے وضو ہونے والے کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ نمبر 2، نجاست سے طہارت یعنی نجاست سے پاکی، چنانچہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں نماز ادا کرے کہ اسے نجاست لگی ہوئی ہو اور اسے اس نجاست کا علم ہو، جانکاری ہو، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نمازی کو نجاست سے 3 جگہوں میں بچنا ضروری ہے۔ پہلی جگہ بدن، لہذا پورے بدن پر کوئی نجاست یعنی گندگی وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو۔ اس کی دلیل صحیح مسلم 292 میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن انہیں کسی بہت بڑے گناہ میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک چغلی کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا، اور دوسرا شخص
پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ دوسری جگہ لباس، اس کی دلیل صحیح بخاری 227 میں سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ کہتی ہیں ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی ہم میں سے کسی کو حیض آ جاتا ہے اور وہ کپڑے کو لگ جائے تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھرچ لے اور پانی سے مل لے اور اس پر پانی بہا لے اور نماز پڑھ لے۔ اگر کسی عورت کو حیض آیا اور اس حیض کی وجہ سے کوئی دوسری عورت کے کپڑے میں لگ گیا تو وہ کیا کرے گی؟ اس جگہ کو کھرچ لے گی، پانی سے صاف کر لے گی، نماز پڑھ لے گی۔ لیکن جس عورت کو حیض آیا اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ حیض کی حالت میں نماز ہوگی ہی نہیں۔ تیسری جگہ نماز کی جگہ پاک ہو، جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدو شخص نے مسجد میں آ کر مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا تو لوگوں نے اسے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکنے سے منع کیا۔ پھر جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے بھرے ہوئے ایک ڈول کا حکم دیا اور اس پر بہا دیا گیا۔ بھائیو، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی گنوار آدمی ہے، بدو شخص ہے اور اچانک مسجد میں گندگی کر دے، پیشاب وغیرہ کر دے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے انداز میں اسے سمجھائیں، اسے نصیحت کریں، جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ پانچویں شرط قبلہ رخ ہونا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص قبلہ سمت چھوڑ کر کسی اور سمت میں نماز ادا کرے حالانکہ وہ قبلہ رخ ہونے پر قادر بھی ہو تو اس کی نماز علماء کرام کے اجماع کے مطابق باطل ہے، کیونکہ فرمان باری تعالی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثَ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی جانب پھیر لے اور تم جہاں بھی ہو تو تم اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144۔ اور اسی طرح نماز میں غلطی کرنے والے کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس بارے میں فرمان ہے کہ پھر قبلہ رخ ہو جاؤ اور تکبیر کہو۔ صحیح بخاری 6667۔ اس بارے میں اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ نماز میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے اور یہ نماز کے شرط میں سے ہے۔ چھٹی شرط نیت۔ چنانچہ اگر کوئی شخص بغیر نیت کے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے، جیسے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1 میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور یقیناً ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی عمل کو نیت کے بغیر قبول نہیں فرماتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سابقہ تمام 6 شرائط نماز کے ساتھ خصوصی طور پر منسلک ہیں۔ یہاں قبولیت عبادت کی عمومی شرائط بھی شامل ہوں گی جو موجود ہے، جیسے اسلام،
عقل، شعور، وضو، نجاست سے پاکی، سطر کا چھپانا، جو ہے وقت کا شروع ہونا، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے بلند آواز کے ساتھ نیت کرنا بدعت ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں، بلند آواز کے ساتھ میں نیت کرتا ہوں ظہر کے 4 رکعت کی یا عصر کے 4 رکعت کی امام کے پیچھے قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر. تو ایسا نہیں کہیں. یہ جو ہے کہنا زبان سے بلند آواز کے ساتھ نیت کرنا اس طرح سے بدعت ہے، بلکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. عقل سے دلیل لیجئے. آپ جو ہے مثلا ظہر کی اذان ہوئی، اب اذان سنیں تو گھر سے جو نکلے یہی تو نیت ہے. آپ نے ظہر نماز کے لیے یا عصر نماز کے لیے یا مغرب نماز کے لیے وضو کی، آپ نے یہی نیت ہے بھائیوں. لہذا ہمیں زبان سے بلند آواز کے ساتھ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مقامات پر بلند آواز کے ساتھ زبان سے نیت کی، ایک عمرہ کرنے کے موقع پر اور دوسرا حج کرنے کے موقع پر. باقی کسی بھی جگہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت نہیں کی. حقیقت کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.